السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے اسلامک سٹوری چینل پہ السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو، آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ پر بھروسے کی ایک ایسی کہانی جو نہ صرف ہمارا ایمان تازہ کر دیں گی بلکہ ہمیں ایسی حقیقت سے بھی روشن کر دیں گی کہ اللہ پہ کامل یقین کیسے انسان کو غریب سے امیر اور فقیر سے بادشاہ بنا سکتا ہے۔ اول تو یہ کہ انسان کو ہر وقت اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اگر آج دن برے ہیں تو کل اچھے بھی ضرور ہوں گے۔ گرمان کے بادشاہ حضرت مظفر گرمان شاہی تھے جو کہ اپنے وقت کے گواہر اولیاء اللہ میں سے تھے، اور بادشاہ وقت بھی رات اللہ کی عبادت میں گزرتی اور دن مخلوق خدا کی خدمت کرنے میں گزر جاتا۔ آپ کی ایک صاحبزادی بھی تھی جن سے انہیں بہت محبت تھی اور اپنی بیٹی کی تربیت خالص دینی انداز میں کی۔ صبر، تقوی، عبادت یہ اعلی صفات اس میں موجود تھی۔ جب بیٹی جوان ہو گئی تو آپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی۔ شہزادی کے لیے بڑے بڑے اونچے رشتے آنے لگے، مگر آپ نے کیونکہ اللہ سے لو لگا رکھی تھی تو آپ کی تمنا تھی کہ میں وہ لڑکا تلاش کروں جو زاہد و عابد ہو۔ فکر تو اکثر والدین کو بوڑھا کر دیتی ہے۔ یہ فکر صرف ایک گھرانے کی نہیں بلکہ یہ آج کی بھی فکر ہے، اور آج بھی اکثر والدین اس فکر سے کافی پریشان ہے۔ اس فکر میں بادشاہ بھی بہت پریشان تھے کہ کہاں سے لاؤں وہ نیک اور پرہیزگار لڑکا۔ اس کی تلاش کے لیے آپ راتوں کو مسجدوں کے چکر لگاتے، کون زیادہ عبادت کرتا ہے، کیونکہ دنیا کے میلے سے آپ نا امید سے ہو گئے تھے۔ ایک رات آپ شہر سے باہر ایک ویران مسجد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت میں مصروف ہے اور اس کے وجود پر کپ کپی طاری ہے، آنکھیں آنسو سے تر ہے۔ آپ کافی دیر اسے دیکھتے رہے کہ یہ نوجوان کب نماز سے فارغ ہو اور اس سے کوئی بات چیت کی جا سکے۔ آپ نے ابتدا میں نماز کا انتظار کیا۔ وہ نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا تو بادشاہ نے اس کا حال احوال پوچھا۔ یہ ایک غریب مسکین بندہ تھا، چہرے سے نور ہی نور چھلک رہا تھا، لیکن زبان اللہ کی تسبیح سے تر تھی۔ کہنے لگا، غریب ہوں، ایک کمرہ ہے، وہ بھی آدھا گر چکا ہے، آدھا باقی ہے، مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہے، بس اللہ کا آسرا ہے۔ آپ نے پوچھا، شادی ہو گئی ہے؟ نوجوان کہنے لگا، ایسے غریب کو کون رشتہ دے گا جس کے پاس نہ تو ٹھیک سے گھر ہے اور نہ ٹھیک سے رہنے کا ٹھکانہ۔ آپ نے فرمایا، اگر گرمان کے بادشاہ کے بیٹی سے تمہارا رشتہ ہو جائے تو؟ وہ نوجوان مسکرا کر کہنے لگا، بابا غریبوں سے مذاق نہیں کرتے، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ بادشاہ مجھ غریب کو کیوں بیٹی دینے لگا؟ کیا بادشاہ کے دربار میں سارے مرد مر چکے ہیں جو بادشاہ وقت مجھ غریب مسکین کو اپنی شہزادی دیں گا؟ آپ برائے مہربانی جائیے اور کسی اور سے ایسا مذاق کرے۔ آپ نے اپنی انگوٹھی نکالی اور اسے دیتے ہوئے کہا، مجھ سے وعدہ کرو کل تم بادشاہ گرمان کے دربار میں ضرور ملو گے۔ اگر دربان روکے تو اسے یہ انگوٹھی دکھانا، وہ تمہیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ صبح وعدے کے مطابق وہ نوجوان دربار میں پہنچا، دربان کو انگوٹھی دکھائی، دربان اسے بادشاہ تک لے گیا۔ وہ نوجوان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ رات والا بوڑھا وہ بادشاہ سلامت ہے۔ نوجوان پہلے تو اپنی رات والی بات پر شرمندہ تھا اور دل ہی دل میں کہا، مجھے بادشاہ وقت کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ بادشاہ نے نوجوان کی آنکھوں میں شرمندگی دیکھی تو اس سے کہا، پریشانی بھوکا نہیں رہنے دیں گا۔ نوجوان بہت خوش تھا، اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، ابھی وہ نیند سے بیدار ہوں گا اور اس کا خواب ٹوٹ جائے گا۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر نوجوان کو خوش آمدید کہا اور کہا کہ اب میں آپ کے گھر رہوں گی، چاہے جیسا بھی آپ کا گھر ہو۔ اب میں اپنے ابا
بادشاہ حضور کے یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ وہ نوجوان اپنی بیوی کو لے کر اپنے گھر پہنچا۔ اس نے دروازہ کھولا اور دلہن نے اپنا ایک پاؤں ابھی اندر داخل ہی کیا تھا کہ اسے گھڑے پر پڑا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نظر آ گیا۔ اس نے اپنا پاؤں فوراً باہر نکال لیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہے؟ دلہا بولا، میرا کھانے پکانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے سحری کے وقت روزہ رکھنے کے لیے روٹی پکائی تھی، آدھی روٹی افطاری کے لیے رکھی ہے۔ شہزادی اسی وقت سمجھ گئی کہ اس شخص کا اللہ پر ایمان ہے ہی نہیں، اور کہنے لگی، تمہارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اللہ کے بندے، جو ذات تمہیں شہری کھلا سکتا ہوا ہی نہیں، کیونکہ ان کا ایمان صرف اللہ پر تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو پرندوں چرندوں کو کھلا سکتا ہے، پھر ہم تو اشرف المخلوقات ہے، ہمیں کیسے بھوکا مرنے دیں گا؟ پھر وہی ہوا، اللہ نے ایک روٹی صدقہ کرنے کی وجہ سے ساری زندگی کے لیے رزق کا اہتمام کر دیا۔ سبحان اللہ، کتنا ایمان مضبوط تھا ان کا کہ آج ہمارے گھروں میں یہ مثالیں کہیں نظر نہیں آتی، نہ ہم مردوں میں نہ عورتوں میں، شاید ہی یہ کہیں ممکن ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر شکر کی دولت سے مالا مال کر دے، ہمارے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نازل کر دے۔ اللہ ہمیں بھی غریبوں سے محبت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔